علی بھائی، آپ نے مجلس نمبر 28 میں یہ بتایا تھا کہ قیامت جمعہ کے دن 10 محرم کو آئے گی، حالانکہ قرآن حکیم میں جا بجا آیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، پھر آپ کا دعویٰ کیسے درست ہوا؟ ہاں جی، وہ دعویٰ کیا، مجھ سے تھوڑی سی ایک مس مینجمنٹ ہوگی، میں نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ مجلس نمبر 28 کے آغاز میں جو محرم الحرام اور کربلا سے ریلیٹڈ ہے، میں نے کہا تھا کہ آج ہم 10 محرم الحرام جمعے کے دن یہاں پر علمی و تحقیقی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کا دن بڑا کریٹیکل ہے اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ قیامت 10 محرم جمعے کے دن آئے گی۔ میں نے نہ تو اس کو انڈورس کیا تھا اور نہ اس کا دعویٰ کیا تھا، تو لہٰذا یعنی مس مینجمنٹ اس طرح ہوئی کہ مجھے ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مانا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ریالٹی ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ ایک بات تو ریالٹی ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ اس حوالے سے سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، الموطا امام مالک کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، اتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر لزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، اور امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، اور یہ حدیث جو ہے یہ مشکات المصابیح میں بھی آپ کو جمعے والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ یہ والی حدیث ایک جمعے کے اوپر بھی چیپٹر بند آ گیا ہے مشکات کے اندر۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، یہ جمعے کا بیان، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں ہے 1359، اس طریقے سے موطا امام مالک میں ہے، ابو داؤد میں 1046 ہے، ترمذی میں 491 ہے، نسائی میں 1431 ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، حاکم میں ہے۔ امام حاکم اور ذہبی دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مشکات سے پڑھنے لگوں 1359، تمام ایام میں سے سب سے بہتر جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی روز وہ فوت ہوئے، اور اسی روز قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن۔ لہذا مجلس نمبر 28 میں میری کوئی ساری بات ہی غلط ثابت نہیں ہے، ایک پورشن تو ٹھیک ہے کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اگلے الفاظ ہے، جن و انس کے سوا تمام جانور جمعے کے دن طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک قیامت کے خوف کے مارے چیختے رہتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، شاید قیامت ہی نہ آ جائے۔ تو 10 محرم والا معاملہ جو ہے نا، وہ پبلک کے ہاں اس لیے مشہور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بڑے بڑے جو فیصلے ہیں نا، وہ 10 محرم کے دن کیے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ یہودی جو ہیں 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور یہ بڑا اللہ کی فیصلے کا دن تھا کہ فرعونی ڈبوئے گئے تھے۔ حتیٰ کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ڈر سنائے اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا، جس دن اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے۔ یعنی قوم عاد جس دن تباہ ہوئی وہ اللہ کی قدرت کا بڑا دن تھا، قوم سمود کی تباہی کا دن بڑا دن تھا، اسی طریقے سے فرعون کے ڈوبنے کا دن وہ بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا، اور وہ تو بخاری مسلم میں آ گیا، اور وہ ہے بھی 10 محرم تھا۔ باقی اہل سنت کے ائمہ نے مختلف یعنی روایتیں یہودیوں سے بھی نقل کی ہیں، تاریخ کے اندر بھی آئی ہیں کہ بخاری مسلم میں تو ہے نا کہ 10 محرم کو فرعون ڈبویا گیا، یہ بڑا دن تھا، تو قوم عاد بھی 10 محرم کو تباہ و برباد کی گئی، قوم سمود بھی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چھٹکارا بھی ملا، یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی نے اگل دیا، نجات ملی، اسی طریقے سے اور کئی انبیاء کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کے دن ہوئے اور جمعے کے دن۔ تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی، تو اس میں نے ایک بات کی، بل پھر بھی میں اس کی کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، تاریخ کا نہیں پتا۔ دوسرا، اگر کوئی 10 محرم تاریخ کلیم بھی کر دے تب بھی وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن میں آئے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اگر میں کہہ دوں کہ 10 محرم جمعے کو قیامت آئے گی، تو اس سے آپ کو کون سا نالج ملے گا جب تک آپ سن نہیں بتاتے ہیں۔ 10 محرم جمعے کے دن تو میری زندگی میں کئی دفعہ آ چکا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ 10 محرم جمعے کا دن 1450 ہجری یہ ہوگا کہ میں کوئی تاریخ بتا رہا ہوں گا۔ 10 محرم تو 20 دفعہ آنی ہے، ہزاروں دفعہ آنی ہے، سن تو نہیں نہ بتایا۔ جب تک کوئی سن نہ بتائے اس وقت تک وہ کلیم ہی نہیں کر رہا کہ وہ قیامت کے علم کی بات کر رہا ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ
امام مہدی کا ظہور 1837 ہجری میں ہوگا. اچھا اچھا. یہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کیلکولیشن کی ہے. ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کہاں سے آپ نے, ان کا آپ آم کھائیں پیڑ نہ گریں. تو ابھی انشاءاللہ تعالی 400 سال تو صرف امام مہدی کو پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ 1440 چل رہے ہیں. یہ میں مذاق کے طور پہ کر رہا ہوں, میں نہیں مانتا 1837, ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائیں, اس سے بعد میں آ جائیں. قیامت کا علم واقعی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے, یہ تو خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جمعے کو قیامت آئے گی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلیم کر دیا کہ مجھے قیامت کے آنے کا پتہ ہے. جمعے کے دن کا. باقی حدیث میں آتا ہے سور بھی پھونکا جائے گا اسی دن, دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا. اور ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتا ہے کہ اس دن درود شریف مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے, تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کرو درود شریف کی. وہ الفاظ بھی آتے ہیں. تو میرا یہ نہیں کوئی دعویٰ اس طریقے سے نہیں تھا, لہٰذا میں نے جو گفتگو کی میں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی اللہ کے فضل سے اس حوالے سے دے دی.